بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی۔ تو ناظرین، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ پر درود بھیجو، بے شک مجھ پر درود بھیجنا تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور زکوٰۃ پاکیزگی ہے۔ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا انتہائی مٹھاس بھری عبادت ہے، لہٰذا کوئی بھی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے بغیر نہ جانے دیں۔ اسی لیے درود شریف وہ عبادت ہے جس میں اللہ پاک کا بھی ذکر ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی۔ اس میں قبول نہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سیدنا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سونے سے پہلے 4 کام کر لیا کرو۔ سونے سے پہلے قرآن کریم ختم کیا کرو اور انبیاء کرام کو اپنے لیے قیامت کے دن کے لیے شفیع بناؤ اور مسلمانوں کو اپنے سے راضی کر لو، اور روزانہ ایک حج اور عمرہ کر کے سویا کرو۔ یہ سب فرما کر پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی نیت باندھ لی۔ سیدنا ام المومنین بنت الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نے مجھے اس وقت 4 کام کرنے کا حکم دیا ہے جو کہ میں اس وقت نہیں کر سکتی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جب تم قل ھو اللہ سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لو گی تو تمہیں 3 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جب آپ مجھ پر اور مجھ سے پہلے نبیوں پر درود پاک پڑھیں گی تو ہم سب آپ کے لیے قیامت کے دن شفیع بن جائیں گے، اور جب آپ مومنوں کے لیے استغفار کریں گی تو وہ سب تجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو سب سے پہلے میں نکلوں گا، اور جب لوگ جمع ہو جائیں گے تو میں ان کا قائد ہوں گا، اور جب سب خاموش ہو جائیں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا، اور جب لوگ حساب کے لیے پیش ہوں گے تو میں ان کا شفیع بن جاؤں گا، اور جب لوگ بالکل نا امید ہو جائیں گے تو میں ان کو خوشخبری سناؤں گا اور کرامت کا جھنڈا ان سب پر لہراؤں گا۔ کامیابی کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور میری عزت دربار الہی میں سب بنی آدم سے زیادہ ہوگی، اور میں فخر نہیں کرتا، اور میرے ارد گرد 1000 خادم پھریں گے جیسے کہ وہ موتی میں چھپائے ہوئے، اور کوئی دعا نہیں مگر اس کے اور آسمان کے درمیان ایک حجاب ہے جب تک مجھ پر درود نہ پڑھ لیا جائے، اور جب درود پاک پڑھ لیا جاتا ہے تو وہ پردہ پھٹ جاتا ہے اور دعا اوپر کی طرف قبولیت کے لیے چلی جاتی ہے۔ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے مسافر کے پیالے کی طرح نہ بنا لینا۔ دربار نبوت میں عرض کیا گیا، حضور مسافر کا پیالہ کیسے ہوتا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسافر جب ضروریات سے فارغ ہوتا ہے تو وہ اس پیالہ میں پانی ڈال دیتا ہے، بعد ازاں اگر اسے ضرورت محسوس ہوتی تو اسے پانی پی لیا، ورنہ پانی کو گرا دیتا ہے۔ تم ایسا نہ کرو، بلکہ جب بھی دعا مانگو تو اس کے شروع میں بھی مجھے رکھو، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی۔ اسی لیے جب بھی اللہ پاک سے دعا مانگو تو بغیر وسیلے کے نہ مانگو، بلکہ بارہا اس کے دربار میں اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کر ان کے وسیلے سے دعا مانگو تو آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ادب، محبت اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔